السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بخاری شریف کا درس ہے اور آج انشاءاللہ پہلی حدیث شروع ہوگی۔ اس کے پہلے جو پڑھایا تھا اس میں غلطی ہو گئی تھی، وہ یہ تھی کہ ہم نے کہہ دیا کہ سب سے پہلے جو آیت نازل ہوئی ہے وہ سورہ بقرہ کی ہے، تو یہ تو بہت موٹی غلطی تھی اور آپ لوگ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ وہ پہلی آیت کیا ہے، وہ اقرأ بسم ربک الذی خلق ہے نا، تو یہ آیتیں ہیں، 5 آیتیں شروع کی ہیں، تو غلطی ہو گئی تھی۔ بہرحال آج جو ہے دیکھیے صفحہ سامنے کھلا ہوا ہے، اس میں اصل حدیث کی عبارت پڑھ رہے ہیں، غور سے سنیے گا۔ وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ حَدَّثَنَا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ ترجمہ دیکھیں، امام بخاری نے فرمایا ہم سے حمیدی عبداللہ بن زبیر نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ کو محمد بن ابراہیم تیمی نے خبر دی، انہوں نے علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر کہتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا مدار صرف نیتوں پر ہے اور ہر شخص کے لیے عمل کا ثمرہ وہی ہوگا جس کی اس نے نیت کی۔ سو جس کی ہجرت دنیا کی طرف ہو جس کو وہ حاصل کرے یا کسی عورت کی طرف ہو جس سے وہ نکاح کرے تو اس کی ہجرت اسی طرف ہوگی جس کی طرف ہجرت کرنے کی اس نے نیت کی تھی۔ یہ تو حدیث کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہو گیا۔ حدیث انما الاعمال بالنیات کی فنی حیثیت کیا ہے اس کے بارے میں سنیے۔ حدیث انما الاعمال بالنیات کی فنی حیثیت، یہ حدیث ایک اعتبار سے غریب اور دوسری اعتبار سے مشہور ہے۔ سند اول کے راویوں کے اعتبار سے یہ حدیث غریب ہے اور فرد ہے، اور سند آخر کے راوی کے اعتبار سے یہ حدیث مشہور ہے۔ راوی حدیث حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان سے بخاری شریف کے اندر 81 حدیث مروی ہے، اور جو ان سے احادیث مروی ہے کل احادیث کی تعداد 537 ہے۔ انما الاعمال بالنیات میں جو الف لام ہے وہ عہد خارجی کا ہے۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے تو اس کے بارے میں جانیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ دراصل حدیث کا منشا معین کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ ضروری ہے کہ الفاظ حدیث پر گہری نظر ڈالی جائے اور سیاق و سباق کے بغور مطالعہ کے بعد حدیث کی غرض کا سراغ لگایا جائے۔ جب ہم اس حدیث کے سیاق و سباق پر غور کرتے ہیں تو یہ بات بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمل کی صحت کا مدار نیت پر ہے، کہ حدیث کا مقصد یہ ہرگز نہیں ہے کہ عمل کی صحت کا مدار نیت پر ہے، بلکہ حدیث پر نظر ڈالنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ نیت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک نیت صحیحہ، دوسرے نیت فاسدہ، اور ان دونوں نیتوں کے آثار ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں۔ عمل بڑا ہو یا چھوٹا، اگر نیت خیر کے ساتھ کیا جائے گا تو اس میں برکت ہوگی اور ترقی کے آثار بھی نمایاں ہوں گے، اور دوسری تمام خوبیاں بھی اپنے اپنے درجہ کے مطابق اس میں پیدا ہو جائیں گی۔ لیکن عمل خیر کی نیت
خیر نہیں ہے، بلکہ اس کو غلط جگہ استعمال کیا جا رہا ہے۔ مثلا نماز اللہ کے لیے نہیں بلکہ مسجد کا سامان چورانے کے لیے، تو یہ ایسا عمل منہ پر مار دیا جائے گا، نہ اس میں خیر و برکت ہوگی، نہ اس میں ترقی کے آثار نمایاں ہوں گے۔ یہی اسلام کا امتیازی وصف ہے کہ وہ کون یہی اسلام کا امتیازی وصف ہے کہ وہ کسی بھی شے کا مدار ظاہر پر نہیں رکھتا، بلکہ وہ ہر جگہ باطن کے تزکیہ پر زور دیتا ہے۔ اسلام کی نظر میں وہ اچھا نہیں جو اچھا نظر آئے، بلکہ وہ اچھا ہے جو اللہ کی نظر میں اچھا ہو۔ حدیث شریف میں مثال دے کر اس بات کو بخوبی واضح کیا ہے کہ جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اس کے درجات میں ترقی ہے، اس کی ہجرت مقبول ہے، اور جس کی ہجرت دنیا کے لیے ہے وہ مقبول نہیں ہے۔ یہ حدیث کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی؟ امام طبرانی نے صحیح سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث کا سبب ورود نقل کیا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص نے ام قیس نامی ایک خاتون کو پیغام نکاح دیا، تو انہوں نے شرط لگائی کہ ہجرت کرو تو نکاح ہو سکتا ہے۔ یہ شخص ہجرت کر کے مدینہ پہنچے اور اس عورت سے نکاح کر لیا۔ ہم ان کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث ارشاد فرمائی۔ نیت کے کیا معنی ہیں؟ نیت کے لغوی معنی قصد و ارادہ کے ہیں۔ نیت کے لغوی معنی قصد و ارادے کے ہیں۔ نیت کے شرعی معنی وہ ارادہ جس سے رضائے خداوندی مقصود ہو۔ نیت کے شرعی معنی وہ ارادہ جس سے رضائے خداوندی مقصود ہو۔ سوال، جب عورت دنیا میں داخل تھی تو عورت کا علیحدہ ذکر کیوں فرمایا؟ چونکہ واقعہ عورت کا تھا اس لیے عورت کا ذکر فرما دیا۔ ابن جریر نے اس پر اجماع نقل کیا ہے کہ ہر کام کے ابتدا میں اخلاص حسن نیت ضروری ہے۔ اخلاص و حسن نیت ضروری ہے۔ یہ مختصراً انما الاعمال بالنیات والی حدیث پر ہم نے تھوڑی بہت گفتگو کی۔ اس کو دیکھ لیجئے گا، ترجمہ کو بھی، عبارت کو بھی، اور اس کو یاد کر لیجئے گا۔ ہو سکے تو جب ایک ہی حدیث ایک دن میں پڑھائی ہوتی ہے یا اس کا بعض حصہ، تو آپ لوگ کوشش کیجئے ضرور اس بات کی کہ روزانہ اس حدیث کو یاد کر لیں ترجمے کے ساتھ۔ انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔